محبت تو کرتا ہے، لیکن جب سے شادی کی ہے مجھے کم ترجیح دیتا ہے، جو بیوی کہتی ہے اس کے کہنے پہ زیادہ چلتا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں یہ بیماری نہیں، آج کا نوجوان بیوی کی ہر بات کو مانتا ہے۔ والدین بوڑھے ہو گئے کہتے ہیں آپ پچھلے دور کے پچھلے زمانے کے ہیں، جو زمانے کو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ صاحب جس نے تمہیں جنم دیا ہے، جس نے تجھے پالا ہے، جس مقام تک لے کے آیا ہے، اس سے کہہ رہا ہے کہ تو پچھلے دور کا ہے۔ صاحب آج تیرا جوبن ہے، آج تیرے پاس جگریاں ہیں، کس نے دلوائی ہے؟ یہ کس کی محنت ہے؟ کس نے اپنا خون جلایا ہے؟ کس نے دن کی دھوپ کو برداشت کیا ہے، رات کی سردیوں کو برداشت کر کے؟ کہیں میری اولاد پیچھے نہ رہ جائے، لوگوں سے آگے لے کے اس لیے آئے تھے، جب ان پہ وقت آیا ہے تو کہہ رہا ہے تم پیچھے دور کے لوگ ہو۔ سنیے، دنیا کے اندر تو تم لوگوں کے سامنے تو شوخی کر لو گے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اماں جی اسے معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی، یہ بیٹا ہے۔ کہا میں معاف نہیں کروں گی۔ حضور نے فرمایا آگ جلاؤ، آگ جلائی گئی۔ فرمایا اس کے بیٹے کے پکڑو، اس ماں کی آنکھوں کے سامنے آگ کے اندر دھکیل دو۔ آج کی حضور ماں ہوں یہ نہیں برداشت کر سکتی کہ میرا بیٹا میری آنکھوں کے سامنے آگ میں جائے۔ حضور نے فرمایا اگر تو معاف نہیں کرتی، اس کے اور جہنم کے درمیان میں کوئی چیز پردہ نہیں بن سکتی۔ حضور کا صحابی ہو، حضور کا کلمہ پڑھنے والا ہو، سرکار کو دیکھا ہو، میرے آقا کی صحبت سے بیٹھنے والا ہو، اگر والدہ کا نافرمان ہے وہ جنت میں نہیں جا سکتا تو ہم ہیں کیا؟ نہ ہمارے پاس نمازیں ہیں، نہ ہم روزے رکھتے ہیں، نہ وہ ہمارے پاس سخاوت ہے۔ صاحب اللہ کو راضی کرنا ہے تو ماں والدین اگر حیات ہیں انہیں راضی کر لے، تیرا عرش کا رحمان تجھ پہ راضی ہو جائے گا۔ سنیے حضور کے غلاموں، لوگ سمجھتے ہیں کہ والدین کیا ہے، لیکن اللہ کی بارگاہ میں جو مقام ہے والدین کا، جب والدین راضی ہوتے ہیں تو عرش کا رحمان راضی ہو جاتا ہے۔ حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں میں حج کے لیے گیا، بڑا رش تھا، بڑے لوگ آئے ہوئے تھے، دل میں خیال پیدا ہوا کتنے لوگ آئے ہیں، پتہ نہیں اللہ نے کس کے حج کو قبول کیا ہے اور کس کے حج کو اللہ تعالیٰ نے رد کر دیا۔ یہ دل میں سوال اٹھا، اللہ کے بندے تھے، رات سوئے، خواب میں بتایا گیا کہ مالک بن دینار ہم نے سب کا حج قبول کر لیا ہے، لیکن اس مجمع میں ایک شخص ہے جس کا نام محمد بن ہارون ہے، بلغ کا رہنے والا ہے، اس کا ہم نے حج قبول نہیں کیا۔ کہتے ہیں میری آنکھ کھلی، صبح ہوئی تو میں تلاش کرنے لگا کہ وہ کون ہے محمد بن ہارون جس کا اللہ تعالیٰ نے حج قبول نہیں کیا، اور وجہ کیا ہے، اس نے کیا گناہ کیا ہے اللہ اتنا ناراض ہو گیا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہو رہا۔ بلک کے رہنے والوں جو خیمے تھے لوگوں کے وہاں پہنچے اور تلاش کیا کہ آپ میں سے محمد بن ہارون کون ہے۔ انہوں نے کہا کہ پوچھنے والے ذرا ادب سے نام لیجئے، وہ تو بڑا نیک آدمی ہے، رات کو رب کی بارگاہ میں قیام کرتا ہے، دن کو رب کے قرآن کی تلاوت کرتا ہے، بغیر روزے کے ہوتا نہیں، روزہ بھی رکھتا ہے، رب کا قرآن بھی پڑھتا ہے۔ کہا یارو تم کہتے ہو بڑا نیک ہے، میرا رحمان کہتا ہے کہ اس کا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا ملنا چاہتا ہوں۔ لوگوں نے بتایا وہ تنہائی میں بیٹھ کر رب کا قرآن پڑھ رہا ہے۔ جب گئے دیکھا، نظریں چہرے پہ پڑی، سلام علیکم کہا تو آگے سے جواب دیا وعلیکم السلام۔ ابھی کوئی بات نہیں کی تو وہ محمد بن ہارون بولے کہ آپ مالک بن دینار ہو؟ کہا ہاں نام تو میرا مالک بن دینار ہے۔ کیا بتانے آئے ہو کہ اللہ نے میرا حج قبول نہیں کیا؟ اس نے کہا یار لوگ بھی تجھے نیک کہتے ہیں، شب بیدار کہتے ہیں، تیرے چہرے سے آثار عبادت نظر آ رہے ہیں، تو ہے بھی نیک، عبادت گزار ہے، لیکن اللہ تیری حج قبول نہیں کر رہا۔ کہا یہ ایک دفعہ نہیں ہوا، 24 حج ہوا، 24 ہر سال آتا۔ کوئی آ کے مجھے بتاتا ہے کہ تیرا حج قبول نہیں ہوا۔ کہا گناہ کیا کیا ہے؟ کہا نہ پوچھیے آپ ناراض ہوں گے۔
کہا نہیں پوچھوں گا، میں نے آپ کے اس گناہ سے عبرت لینی ہے، وہ گناہ ہے کیا؟ کہا حضور بات یہ ہے کہ اللہ نے مجھے دولت دی، مال دیا، میری رفاقت ان لوگوں کے ساتھ ہو گئی جو شراب پیتے تھے، شرابی تھے، گناہ کرتے تھے، ان کی صحبت میں بیٹھتے بیٹھتے میں بھی شرابی بن گیا، مال تو پہلے ہی تھا، اب وہ پیسہ میرا شراب میں ہونے لگا۔ ایک وقت آیا کہ رمضان کی شام شروع ہوتی ہے، میں گھر میں داخل ہوتا ہوں تو میری ماں نے مجھے نشے کی حالت میں دیکھا، دیکھ کے کہا محمد بن ہارون تجھے شرم نہیں آتی؟ رمضان کا مہینہ شروع ہو رہا ہے، اس مہینے کا احترام تو کافر بھی کرتے ہیں، تو مسلمان۔ کہا مجھے غصہ آیا، نشے تھا، عقل کام نہیں کر رہی تھی، ماں کو دھکا مارا، جلتے ہوئے تندور میں چلی گئی اور وہ سڑ گئی، جل گئی۔ مجھے پکڑا لوگوں نے اور کمرے کے اندر بند کر دیا۔ صبح ہوئی، پوچھا میری ماں کا کیا بنا جب نشہ اتر گیا؟ لوگوں نے بتایا کہ تیری ماں تو آگ کے اندر جل کے مر گئی۔ اس کا جنازہ ہم نے پڑھا دیا۔ کہا مجھے جنازے میں شریک نہیں کیا۔ کہا آپ کی والدہ نے کہا تھا کہ جو بیٹا شراب پی کے آیا ہے اسے میرے جنازے میں نہ آنے دینا، شرابی میرے جنازے میں نہ آئے، اس لیے ہم نے تمہیں نکالا نہیں۔ حضرت مالک بن دینار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ بولے، آپ نے فرمایا ماں کو جلا کے رب کو راضی کرنے آئے۔ اپنے ہاتھ سے کپڑا اتار کے دکھایا کہ حضور غلطی تو مجھ سے ہوئی ہے، لیکن دیکھیے میں نے اپنا ہاتھ کاٹ دیا اور میں اس وقت سے سارا مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ ہر سال یہاں آتا ہوں، اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیتا ہوں اور عرض کرتا ہوں یا اللہ راضی ہو جا، پتہ نہیں میرا رب مجھ پہ کب راضی ہوگا۔ یہ گفتگو، یہ مکالمہ ان کے درمیان میں ہوا۔ جاتے ہوئے کہا جو والدین کے نافرمان ہوں، جن پہ والدین راضی نہ ہوں، انہیں اللہ بخشا نہیں کرتا۔ اس نے کہا جی اب تو میری والدہ دنیا پہ نہیں رہی۔ اللہ اکبر۔ حضرت مالک بن دینار واپس گئے، رات کو آنکھ لگی نا، حضور کا دیدار ہو گیا۔ آقا نے فرمایا مالک بن دینار، اللہ اور بندے کا معاملہ ہے، وہ اللہ سے معافی مانگ رہا ہے، تو نے اس کی جو امید تھی اسے توڑنے کی کوشش کی ہے، اچھا نہیں کیا حضور، اس نے جرم بڑا کیا ہے۔ فرمایا سن لے، قیامت والے دن اللہ اسے معاف بھی اس کی ماں کی وجہ سے کرے گا۔ حضور وہ کیسے؟ فرمایا اللہ کی بارگاہ میں قیامت والے دن یہ مقدمہ جائے گا، اللہ فرمائے گا کہ اے ماں بتا تو کیا چاہتی ہے؟ آگے سے وہ اس کی والدہ کہے گی یا اللہ اس نے مجھے جلایا تھا، میں چاہتی ہوں یہ بھی جلے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا پھر ہوگا یہ کہ اللہ فیصلہ فرمائے گا اسے جہنم میں لے جاؤ۔ فرشتے جب لے کے جا رہے ہوں گے وہ ماں کی طرف پلٹ پلٹ کے دیکھے گا کہ میری ماں مجھے دیکھے اس حال میں تو ترس آ جائے، لیکن ماں کی نظریں جھکی ہوئی تھی۔ بیٹا پھر درد کے ساتھ بولتا ہے ماں دیکھ تو صحیح، ہوں میں گندا، مجھ سے غلطی بھی ہوئی ہے، لیکن بیٹا تو تیرا ہوں، مجھے جہنم میں لے کے جا رہے ہیں۔ ماں جب بیٹے کی طرف دیکھتی ہے، بیٹے کی آواز میں درد تھا، محبت تھی، ماں کی ممتا سے یہ دیکھا نہ گیا۔ ماں بولی یا اللہ میں نہیں برداشت کر سکتی کہ میرے بیٹے کو میری آنکھوں کے سامنے جہنم میں ڈالا جائے۔ اللہ فرمائے گا تو ماں ہو کے معاف کر رہی ہے تو میں تو 70 ماؤں سے بڑھ کے پیار کرتا ہوں، جب تو نے بھی معاف کر دیا میں نے بھی معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہو، رب کو راضی کرنا چاہتے ہو تو ابھی موقع ہے، آؤ اپنے والدین کی خدمت کرو، انہیں راضی کرو، ان کی خدمت کرو، وہ راضی ہو گئے تو رحمان کا عرش کا رحمان تم پہ راضی ہو جائے گا۔ اللہ اکبر۔ سنیے آپ اور میں، ہمیں تو ضرورت ہے کیونکہ ہم محتاج ہیں والدین کے، لیکن اللہ کے حبیب والدین کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ نے اپنے محبوب کو کسی کا محتاج نہیں بنایا، لیکن نماز عصر پڑھا رہے ہیں، نماز کے لیے مسجد میں داخل ہوئے، حضور کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ دیکھنے والے صحابہ نے جب دیکھا تو کہا عرض کی آقا ہم سے کوئی غلطی ہو گئی ہے، کوئی وجہ ہے کہ آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے؟ فرمایا نہیں نہیں یہ بات نہیں ہے، کاش آج میری ماں زندہ ہوتی، میرا باپ زندہ ہوتا، میری مشکل وقت بھی گزرا ہے، اوکھا ٹائم بھی گزرا ہے،
والدین میں سے کوئی ہوتے، آج ادب کی آیات نازل ہو گئی ہیں، حکم آ گیا ہے کہ اپنی آواز کو نبی کی آواز سے اونچا نہیں ہونے دینا، اگر نبی سے ملاقات کرنی ہے تو فرمایا ایسے نہ آ جانا، جانا پہلے صدقہ لینا، پھر کوئی فقیر تلاش کرنا، فقیر کو صدقہ دے کے پھر میرے محبوب کی بارگاہ میں آنا، پھر ملاقات کرنا۔ اب تو یہ حکم آ چکے ہیں، اللہ اکبر۔ فرمایا کاش میری ماں زندہ ہوتی، میرا باپ زندہ ہوتا۔ آج یہ مشکل کے دن بھی گزرے ہیں، آج آسودگی کے دن ہے وہ دیکھتے، عزتوں کے دن ہے وہ دیکھتے۔ یارو والدین بیٹوں کی غمی کو بھی دیکھ کر دکھی ہوتے ہیں، لیکن جب بیٹوں کو خوشی ملتی ہے تو والدین سے بڑھ کر کوئی خوش بھی نہیں ہوتا، والدین سے بڑی کسی کو خوشی بھی نہیں ملتی۔ اللہ اکبر۔ کہا آج میری ماں ہوتی، اللہ اکبر۔ ایک وقت تھا، مقام ابوا تھی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے سے مکے کی طرف آ رہے ہیں، ایک حضور ہیں اور ان کے ساتھ ایک سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رضائی ماں ہیں جنہوں نے دودھ پلایا ہے، جن کا نام حضرت صوبیہ ہے۔ اللہ اکبر۔ جب وہاں پہ پہنچتے ہیں تو والدہ کی سانسیں ٹوٹ جاتی ہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ننھے ہاتھوں کے ساتھ ماں کو دفن کرتے ہیں، پتھر رکھتے ہیں۔ لیکن آج ماں کو یاد کیا، اس وقت میں تھا، میری ماں تھی، کاش آج میری ماں ہوتی۔ صحابہ نے عرض کی حضور اتنا پیار کرتے ہیں؟ فرمایا ہاں ہاں، میں نماز عشاء پڑھا رہا ہوتا، میری ماں مجھے آواز دیتی، میں اپنی نماز چھوڑ دیتا، ماں کی بات سنتا، پھر تمہیں نماز پڑھاتا۔ حضور کے غلاموں، یہ پیار تو اللہ نے اپنے حبیب کے سینے میں بھی رکھا ہے۔ آج کیا ہو گیا ہے نوجوان نسل کو کہ والدین کی محبت ان کے سینوں سے نکل گئی، والدین کا احترام سینوں سے نکل گیا۔ سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ بندہ جنت سے 1000 سال کی مسافت پہ ہوگا تو جنت کی خوشبو آ جائے گی، لیکن جو بندہ والدین کا نافرمان ہے اللہ اسے جنت کی خوشبو بھی نہیں عطا فرمائے گا۔ آگے سنیے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منبر پر تشریف لے کے جا رہے ہیں، پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا، حضور نے فرمایا آمین، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو فرمایا آمین، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو پھر فرمایا آمین۔ صحابہ نے پوچھا حضور آج نئی عادت تھی، پہلے تو آپ جمعے کے لیے جاتے تھے تو آپ ایسا نہیں کرتے تھے، آج وجہ کیا ہے؟ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس ابھی ایک فرشتہ حاضر ہوا تھا، جبریل عرض کرتے ہیں اے اللہ کے حبیب آپ کا غلام ہو اور آپ کا نام اس کے سامنے لیا جائے اور وہ آپ کا نام سن کر آپ پر درود پاک نہ پڑے، اس کی ناک خاک آلود ہو، آسان لفظوں میں دنیا کے اندر ذلیل و رسوا ہو جائے۔ اس لیے جب حضور کا نام آئے اپنی زبانوں پہ جنبش دیا کیا اور حضور کی ذات پر درود پاک پڑھا کرے۔ فرمایا کہ بندہ رمضان کا مہینہ پائے لیکن رمضان کے مہینے میں رب کی عبادت کر کے رب کو راضی نہ کر سکے، فرمایا اس کی ناک خاک آلود ہو۔ اور تیسرا جو آج کے موضوع کے ساتھ جڑا ہوا ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جبریل نے عرض کی اے اللہ کے حبیب جو بندہ اپنے والدین میں سے کسی ایک کو بھی پالے لیکن ان کی خدمت کر کے اپنی بخشش نہ کروا سکے اس بندے کی ناک خاک آلود ہو۔ تو میں نے کہا آمین۔ صاحب اگر رب کو راضی کرنا ہے، بخشش کروانی ہے، مغفرت کروانی ہے، آج وقت ہے۔ جن کے والدین حیات ہیں وہ جاتے ہیں، کوئی جناب کہیں درباروں پہ دعا کے لیے جا رہے ہیں، کوئی کہاں پہ دعا کے لیے جا رہے ہیں۔ صاحب کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے، والدین کے پاس بیٹھ جائیں، جب وہ ہاتھ اٹھائیں گے اللہ یہ نہیں دیکھے گا ہاتھ اٹھانے والا ماں باپ گناہگار ہے یا نیکوکار ہے، اللہ یہ دیکھتا ہے اٹھے ہوئے ہاتھ والدین کے اولاد کے حق میں اٹھے ہیں، اللہ ان کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو کبھی خالی نہیں موڑتا۔ اگر دنیا سے چلے گئے ہیں ان کے لیے آپ کا اور میرا حق بنتا ہے کہ ان کی قبر پہ جائیں، قبر پہ جائیں، سورہ یاسین کی تلاوت کریں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین جب دنیا سے چلے جائیں تو 4 حق بیان کیے۔ کتنے حق؟ 4۔ جن کے چلے گئے ان کے لیے 4 حق بیان کیا۔ فرمایا ان میں سے پہلا حق یہ ہے کہ جس کا ماں باپ دنیا سے چلا جائے وہ اس کے لیے کفن کا اہتمام کرے، اس کو اپنے ہاتھوں کے ساتھ غسل دے، اس کا جنازہ پڑھائے۔ اب دیکھیں مرنے کے بعد کیا اولاد یہ حق ادا کرنے کے قابل ہے؟ ہم نے دنیا تو اکٹھی کی ہے لیکن اپنے والدین کو مرنے کے بعد نہلانے کی ہمیں توفیق نہیں ہوتی، ہم نہلانے کے قابل نہیں۔
پوچھا جائے کیوں، کہتے ہیں جی مجھے تو آتا ہی نہیں ہے۔ یہ حق تھا ماں باپ کا فوت ہونے کے بعد پہلا، لیکن ہم نے ادا نہیں کیا۔ غسل اپنے ہاتھوں سے دیں، جاندی واری ڈرونا بڑے ہوتے، ہاتھ نہ لاندے ڈردے، جنہ لئی پاپ کمائے کتے نہیں تیرے گھر میں۔ والدین نے سب کچھ دیا اولاد کو، لیکن اپنی اولاد کو نہلانا ہی نہیں سکھایا۔ پھر کیا دیا؟ مرنے کے بعد سب سے پہلے جو تحفہ تیری اولاد نے تمہیں دینا تھا وہ یہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے تمہیں غسل دیتے۔ اب یہ قصور، یہ گناہ اولاد کا نہیں ہے، یہ ہمارا ہے کہ اپنی اولاد کو یہ کچھ نہیں دیا۔ فرمایا دوسرا حق یہ ہے کہ والدین جب دنیا سے چلے جائیں ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، استغفار کرو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو۔ آج کل ہمارا حال تو یہ ہے کہ ہم دعا کے لیے بھی وہ خریدے ہوئے لوگ تلاش کرتے ہیں، کسی مدرسے سے لے آئیں، اس سے قرآن خوانی کروا لیں تاکہ وہ ہمارے والدین کے لیے سارے ثواب ہو۔ میاں وہ بھی کرنا جائز ہے، اس میں غلط نہیں ہے، لیکن کتنا اچھا ہو کہ بیٹا والدین کے لیے ہاتھ اٹھائے، بیٹا والدین کے لیے قرآن کی تلاوت کرے۔ اور سب سے بہترین وظیفہ یہ ہے، نماز میں جائیں تو کیا ہوگا؟ الحمدللہ رب العالمین سے لے کر تشہد تک آپ ترجمہ پڑھ کے دیکھیں، بندہ اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے، رب کی ثنا بیان کر رہا ہے۔ جب درود پاک پہ پہنچا تو حضور کی بارگاہ میں ہدیہ عقیدت پیش کر رہا ہے۔ بتاؤ جس نے اتنی ثنا کی ہو، جس نے سبحان اللہ سبحان ربی الاعلیٰ کے ترانے کہے ہو، جس نے سبحان ربی العظیم کی تسبیح کہی ہو، جب وہ جا کر کہے ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، اللہ کی رحمت قریب آئے گی کہ نہیں؟ جس نے مجھے رب العالمین بھی کہا، مجھے رحمان بھی کہا، رحیم بھی کہا، مجھے ایاک نعبد و ایاک نستعین کا خراج بھی پیش کیا، اللہ اکبر، اہدنا الصراط المستقیم بھی مانگا، مجھ سے یہ عرض کی کہ یا اللہ تو اعلیٰ ہے، تو پاک ہے، جس نے یہ بھی کہا یا اللہ میری قولی میری فعلی ساری عبادتیں تیرے لیے ہے، میرے بندے تو نے میری تعریف تو بڑی کر لی، اب چاہتا کہ یا اللہ میں چاہتا ہوں مجھے بخش دے، میرے ماں باپ کو بخش دے۔ اللہ اکبر، جب یہ کہا تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر، پھر رب کی رحمت چھم چھم برسے گی، پھر اللہ کیا کرے گا؟ بیٹے کی دعا کو قبول کر کے والدین کے لیے بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ آج کی محفل میں، آج کی مجلس میں آپ سے یہی مطالبہ ہے، اگر والدین کے لیے ایصال ثواب کرنا چاہتے ہیں اپنی مسجدوں کو آباد کیجیے، اپنی پیشانیوں کو سجدے کے نور سے روشن کیجیے، اپنی زبانوں کو اللہ کے ذکر سے تر کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ آپ کی میری سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اور بھائی مبشر صاحب والدہ کے لیے آج کا ہمارا میں بیٹھنا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا پڑھنا، بیان کرنا، سننا ان کے لیے بخشش کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن